الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتہائی احترام دے قابل میرے مسلک دے علماء کرام اور معزز سامعین حضرات، دوستوں اور بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تھوڑی آواز دی صحیح کرو تاکہ لوگوں نے سمجھ آئے. میرا تعلق گرجاک نہ لے. حافظ عمران صاحب پریشان ہو رہے سن، میں کہا تھوڑی میں وضاحت کرتے ہیں. مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ میرے استاد، میرے مربی، میرے بزرگ، میرے شیخ. میں چھوٹا جہا سا تے میرے والد محترم نے مینوں مولانا صاحب دے کول لے کے گئے تے کہن لگے اے منڈا کہندا ہے میں حافظ بننا ہے تے اینوں تساں ہی پڑھانا ہے. میں حفظ بھی مولانا صاحب دی زیر سرپرستی انہاں دی مسجد وچ کیتا. حفظ کرن تو بعد میں 8 سال مولانا صاحب دے حکم نال عشاء دی نماز پڑھاندا رہا.
اور جدوں حفظ مکمل ہویا تے مینو مولانا صاحب مینو اج بھی یاد ہے سائیکل تے میرے نال بیٹھ کے انہاں بزرگاں دیاں سادگیاں دیکھو اج مولوی نو موٹر سائیکل تے بہنا پوے تو اندر تساں میری توہین کر چھڑی ہے سائیکل تے میرے نال بیٹھ کے جامعہ اسلامیہ سلفیہ مکرم مسجد ماڈل ٹاؤن دے اندر گئے اتھے جا کے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حافظ امین محمدی صاحب حافظہ اللہ اس وقت اتھے شیخ الحدیث سن حافظ الیاس اسری صاحب حافظہ اللہ شیخ الحدیث سن فرمان لگے کہ اے میرا پوترا اینو پڑھاؤ میں 8 سال اتھے پڑھے ہاں تے لوگ ہی سمجھ دے رہے کہ میں مولانا صاحب دا پوترا ہوں لیکن اے وے کہ نسبتاں بڑیاں نے رشتہ داری اگرچہ اتنی قریبی نہیں لیکن میں جو کچھ بھی ہاں مولانا خالد سلفی گرجاکی رحمت اللہ علیہ اونا دہی اے فیض ہے کہ میں جو کچھ بھی ہاں اونا دیاں دعاواں نالا اور مینوں یاد ہے او تھاپڑے دیندے ہوندے سن کدی اونا دی زندگی چ نماز پڑھانی کو درس دینا انہاں تھاپڑا دینا تے نالے کہنا پترو تواڈے کول رب نے بڑا دین دا کم لینا ہے میرے ورگا نلائق بندہ شاید ہی اس شعبے میں چل سکدا انہاں دیاں دعاواں نے کہ اللہ واقعی الحمدللہ دین دا کم لے رہے ہیں تدریس دی صورت اچ بھی لے رہے ہیں تبلیغ دی صورت اچ بھی لے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اور اللہ میرے انہاں بزرگاں نو کروٹ کروٹ جنت اچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے شیخ بیٹھے نے قاضی صاحب یہ اکثر ساڑھے کول اتھے تشریف لے آندے ہوندے سن مینوں اج بھی یاد ہے ایک دفعہ عصر دی نماز انہاں نے پڑھائی اور درس دیتا مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث کو جاگ دے اندر نماز دے موضوع تے فرمان لگے کوئی ایسا ہے جن نے مولانا صاحب کو نماز سیکھی ہوئے ساڑھی اس مسجد وچ ایک بابا جی ہوندے سن بابا محمد دین رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں جنت چالا مقام عطا فرمائے کھڑے ہو گئے کہنے لگے جی میں سیکھی ہے مولانا صاحب کو نماز الحمدللہ میں بھی مولانا صاحب کو نماز سیکھی ہے اور 1 سال 2 سال نہیں سال ہا سال انہاں دے کولوں بیٹھ کے فیض حاصل کیتا ہے اور انہاں کولوں دین سیکھے ہے احادیث سیکھیاں نے میں مکمل قرآن دا ترجمہ پہلی دفعہ مولانا صاحب کو پڑھیا سا اور تو میں سکول 5ویں کلاس پڑھنا سا مکمل قرآن دا ترجمہ الحمدللہ تو لے کے والناس تک اور مینوں اج بھی یاد ہے فجر دی نماز مولانا صاحب نے آخری 2 سورتاں تے درس دیتا تے میرے نال ایک ساڑی کلاس سی تے ساڑی کلاس ایک بزرگ سن بابا جی ڈاکٹر امین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی فوت ہو گئے جسم انہاں دا بڑا پارا سی وہ ایڈی جلدی انہاں کو اٹھ کے کھلوتا نہیں سی جانا تسی تے شاید دیکھے ہوں گے کہنے لگے بھائی 2 بچیاں نے قرآن جی ختم کیتا ہے ایک تے تو انہوں کھلو کے وہا دیندہ دوجہ کھلون جو نہیں بیٹھی ہیں بیکھ لو مینوں کہنے لگے تم بھائی اٹھ کے کھڑا ہو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگے دوجہ ڈاکٹر صاحب نے انہوں بیٹھے ہیں بیکھ لو اے وہ گلہ نے جڑیاں حافظ عمران صاحب نے چھیڑ چھڑیاں نے پرانی تاریخ اللہ انہاں ساریاں بزرگاں تے کروٹ کروٹ اپنی رحمتہ نازل فرمائے حضرات میرے ذمے اس مسجد سے داخل ہون تو بعد موضوع لگایا گیا تربیت اولاد میں ایک ادنا جہاں طالب علم ہون دی حیثیت نال اس عنوان تے چند معروضات اور گزارشات پیش کروں گا اللہ کو دعا ہے اللہ میرا آنا سنانا تہاڈا بیٹھ کے سننا قبول و منظور فرما لے جیڑی میں آیت مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اہل ایمان نو حکم دیتا ہے اے ایمان والو کو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ نو اور اپنے اہل و عیال نو جہنم دی آگ تو بچا لو جس جہنم دا ایندھن الناس والحجارہ لوگ نے اور پتھر نے اس جہنم دے اوپر ایسے دربان مقرر نے غلاظ شداد جڑے بڑے سخت دل نے
انہاں دے دلاں چ رحم کوئی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اللہ دے اتنے فرما بردار نے کہ آنکھ چپکن دے برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے. اس جہنم تو اپنے آپ نو اور اپنی اولاد نو بچا لو. پہلی گل تے اس آیت تو اے سمجھ آئی رب نے اہل ایمان تے اس بات نو فرض قرار دیتا ہے کہ اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ تے اپنی اولاد نو بھی جہنم تو بچان دی پوری کوشش کرو. دوسرے لفظاں دے اندر اولاد دی تعلیم و تربیت، اولاد نو اچھے برے دا دسنا، اولاد نو جائز نجائز سمجھانا، اولاد نو صحیح غلط دا پتہ دینا، اولاد نو اچھے برے دی تمیز سکھانا، اے والدین دا فرض ہے. رب نے حکم دیتا ہے. اور اگر کوئی والدین اس مسئلے دے اندر سستی دا شکار نے کہ وہ اپنی اولاد نو صحیح معنی اچ تربیت نہیں کر رہے، صحیح معنی اچ تربیت اے وے کہ ایسی تربیت کرن جس تربیت نال اولاد جہنم دی آگ تو بچ جائے. اگوں اس اولاد دے اندر اس تربیت اثرات پیدا ہونا یا نہ ہونا، او جہنم تو بچ سکے یا نہ بچ سکے، او اللہ دی مطیع فرما بردار بن سکے یا نہ بن سکے، اے بات دیاں گلاں نے. لیکن والدین واسطے رب نے اے حکم دے دیتا ہے کہ تساں اپنی اولاد دی تربیت اس انداز وچ ضرور کرنی ہے کہ اس تربیت دے نال او جہنم دی آگ تو بچنا چاہتے بچ سکن. حضرات، اے رب نے حکم دیتا ہے، فرض قرار دیتا ہے اہل ایمان دے. اور اولاد دی تربیت کرنا کتنا کو ضروری ہے. ایسی تربیت جیڑی اسلام دے مطابق ہوئے، ایسی تربیت جیڑی رسول اللہ علیہ السلام دی حدیث دے مطابق ہوئے، ایسی تربیت جیڑی شریعت محمدی دے مطابق ہوئے. اے تربیت کرنا ماں تے بھی فرض ہے، باپ دے اوپر بھی فرض ہے. اور آؤ میں دساں کتنی کو فرض ہے. صحیح البخاری اور صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور دنیا جہان دیو لوگو، الا خبردار، اے حرف تنبیہ ہے جیدہ مطلب ہے توجہ کر لو، متنبہ ہو جاؤ. خبردار، گل بڑی اہم ہونے لگی ہے. اللہ دے نبی کی فرماندے ہو، فرمایا الا وکلکم راعٍ، خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے، خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ نگہبان ہے، خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ نگران ہے، خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ حاکم ہے، خبردار تواڈے وچوں ہر بندہ راعی ہے. اور راعی دا معنی چرواہا ہوندا ہے جیڑا بکریاں نو چار دے، جانوراں نو چار دے. ہن میں ایک عقلی بات تانوں سمجھانا چاہنا. بکریاں دا چرواہا بکریاں نو چرا رہا ہے. اگر بکری کسے دے کھیت دے اندر منہ مار جائے، اگر بکری کسے دے کھیت وچ داخل ہو کے او دی فصل نو خراب کر دے وے، اگر بھینساں چران والا اگر او دی بھینس کسے دے کھیت دے اندر داخل ہو کے او دے کھیت نو خراب کر دے وے، اگر کسے دا نقصان کر دے وے، میں تواڈے کولوں پوچھنا پوچھ کنوں ہوندی ہے؟ اچھی بولو. چروان والے نو پوچھ کنوں ہوندی ہے؟ چران والے نو کہ تیری موجودگی دے اندر انہیں غیر دے کھیت وچ منہ کیوں مارے ہے، تیری موجودگی دے اندر انہیں کسے دا نقصان کیوں کیتا ہے.
اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الا وکلکم رائن، تواڈے وچوں ہر بندہ رائی ہے، ہر بندہ نگہبان ہے، ہر بندہ نگران ہے۔ اور اے دی رعایا کون ہے؟ اے دی رعایا اے دی بیوی، اے دی رعایا اے دے بیٹے، اے دی رعایا اے دیاں بیٹیاں، اے دی رعایا اے دے زیر کفالت چھوٹے پہنا دے پائی، جنہ دی کفالت کر دے، جنہ دی سرپرستی کر دے، جنہ دی تربیت کر دے۔ فرمایا اے سارے رعایا نے، اور اے مرد اور اے عورت جڑے خاندان دے سربراہ نے، ماں تے باپ، اے انہ دے رائی نے، اے انہ دے نگہبان نے، اے انہ دے حکمران نے۔ فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کل قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ نے انہ دے کولوں انہ دی رعایا دے متعلق سوال کرنا ہے۔ رب نے پوچھنا دس میں جڑی رعایا تینوں دیتی سی، اس رعایا نال سلوک کی کیتا ہی، جڑی میں رعایا تینوں دیتی سی، اس رعایا نو تعلیم کا دی دیتی یا، جڑی میں رعایا تینوں دیتی سی، اس رعایا دی تربیت کی میں کر کے آئے ہیں۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحتاں فرما دیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے الرجل رائن، اور لوگوں جتنے بھی تھے مرد بیٹھے ہو، چاہے کوئی بڑھا ہے، چاہے کوئی جوان ہے، چاہے کوئی مولانا ہے، چاہے کوئی مقتدی ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی عوام ہے، ساریاں واسطے مسئلہ سمجھے۔ میرے لئے بھی ہوئی گل ہے، تواڈے لئے بھی ہوئی گل ہے، علماء لئے بھی ہوئی بات ہے، فضلاء لئے بھی ہوئی بات ہے، اور لوگوں ساریاں واسطے کوئی گل جے۔ نبی پاک فرماندے نے الرجل رائن، مرد نو اللہ نے رائی بنایا ہے، مرد نو رب نے حاکم بنایا ہے، قادے تے رائی بنایا ہے۔ فرمایا اے دی زوجہ تے اے دی اولاد اوپر رب نے انو رائی تے حاکم بنایا ہے۔ کل قیامت دا دن ہونا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، رب نے اس مرد کو سوال کرنا ہے دس میں تینوں بیویاں دیتیاں، انہاں بیویاں دے درمیان انصاف کیتا کہ نہیں کیتا؟ میں تینوں بیٹے تے بیٹیاں دیتے، انہاں دے درمیان عدل کیتا کہ نہیں کیتا؟ میں تینوں اولاداں دیتیاں، انہاں نو قرآن پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ میں تینوں اولاد دیتی، انہاں نو اسلام سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ میں تینوں اولاد دیتی، انہاں نو حلال کھلایا یا کہ حرام کھلایا؟ میں تینوں اولاد دیتی، انہاں نو جائز تے ناجائز دا فرق سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ میں تینوں اولاد دیتی، انہاں نو حق تے باطل دی تمیز سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ میں تینوں اولاد دیتی، انہاں نو اسلام دے کفر دا فرق دسیا کہ نہیں دسیا؟ میں تینوں اولاد دیتی، انہاں نو کالجاں جی پڑھاندا رہے ہیں، انہاں نو یونیورسٹیاں دیاں تعلیماں دلاندا رہے ہیں، انہاں نو سکولاں کالجاں دیاں تعلیماں دیندا رہے ہیں، یا کہ میرا قرآن بھی انہاں نو پڑھایا صحیح، میرے نبی دی حدیث بھی انہاں نو دسی کہ نہیں دسی؟ انہاں نو طہارت دے مسئلے دسے کہ نہیں دسے؟ پاکی پلیتی دے فرق دسے کہ نہیں دسے؟ اے میرے رب نے قیامت والے دن مرد کو سوال کرنے، او دی بیوی دے بارے بھی سوال کرنے، او دے بیٹیاں دے بارے بھی سوال کرنے، او دیاں بیٹیاں دے بارے بھی سوال کرنے۔ اور صرف مرد کو ہی سوال نہیں ہونا بلکہ عورت کو بھی سوال ہونا ہے، کیونکہ عورت دی گود اولاد دی پہلی تربیت گاہ ہویا کر دیئے، عورت دی گود اولاد دی پہلی درسگاہ ہویا کر دیئے، عورت دی گود اولاد دا پہلا سکول ہویا کر دے۔ اس عورت کو بھی میرے رب نے سوال کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے والمرأۃ راعیۃ، والمرأۃ راعیۃ، اے عورت بھی نگہبان ہے، اے عورت بھی نگران ہے، اے عورت بھی حاکمہ ہے۔ اللہ کا دیتے فرمایا الا اہل بیت زوجہا وذریاتہ، اے عورت جڑی ہے اس خامن دے گھر والیاں دے اوپر، اپنی چار دیواری دے اوپر، اپنے گھر دی جناب چار دیواری دے اوپر، اپنے گھر دیاں بروواں دے اوپر، اپنے خامن دے مال دے اوپر، اپنی خامن دی اولاد دے اوپر میرے رب نے اس عورت نو بھی نگہبان بنا دیتا ہے۔ جدو خامد گھروں باہر چلا جاندے، خامن دی غیر موجودگی دے اندر گھر دی چار دیواری دی
حفاظت عورت دے ذمے میں، گھر دے اندر کسے غیر نو داخل نہ ہون دے وے، جدو خامد گھروں باہر چلا جاندا ہے خامد دے مال دی ذمہ داری عورت دے اوپر ہے، مال نو ضائع نہ کرے، مال نو خراب نہ کرے، جدو خامد گھروں باہر چلا جاندا ہے اے دی اولاد دی ذمہ داری بھی عورت دے اوپر آ جاندی ہے، بیٹیاں دی تربیت عورت دی ذمہ داری، بچیاں دی تربیت عورت دی ذمہ داری، کیونکہ جو بچے ماں دی گود وچوں بچپن دے اندر سکھن گے ساری عمر وہی نال جانے، اگر بچپن وچ ماں کولو قرآن سکھن گے ساری زندگی نال قرآن چلے گا، اگر بچپن دے اندر ماں کولو حدیث مصطفیٰ سکھن گے ساری زندگی حدیث مصطفیٰ چلے گی، اگر بچپن دے اندر ماں کولو اچھا اخلاق اچھا کردار سکھن گے ساری زندگی اچھا اخلاق و کردار انہاں دے نال جائے گا، تے جے ماں کو لوگ گانے سکھن گے پھر گانے ہی نال چلن گے، اگر ماں کو لوگ فیس بک سکھن گے پھر فیس بک ہی نال چلے گی، اگر ماں کو لوگ یوٹیوب سکھن گے پھر یوٹیوب ہی نال چلے گا، اگر ماں کو لوگ سوشل میڈیا سکھن گے پھر سوشل میڈیا ہی نال چلے گا۔ اس عورت دی اور اللہ نے ایدی گود نو پہلی تربیت کا بنا دیتی ہے اور فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے ایدی رعایا دے متعلق بھی ایدے کلوں سوال کرنا ہے، 10 میں تینوں بیٹے بیٹیاں دیتے انہاں دی تربیت کی کر کے آئی ہیں، میں تینوں کردہ سربراہ خامن دی غیر موجودگی بنایا، اپنے خامن دے کردیاں دیوں حفاظتاں کی تھیاں کہ نہیں کی تھیاں، او دی چار دیواری دی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی، او دی عزت و آبرو دی حفاظت کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اے مرد نو بھی رب نے سوال کرنا ہے، عورت نو بھی سوال کرنا ہے، کدے متعلق؟ اولاد دی تربیت متعلق۔ ہن ذرا اندازہ کرو جیڑی شے دا سوال ہونا ہے او شے کڈی کو اہم ہے۔ اساں صرف یہی گل رکھیے مولانا صاحب حقوق والدین بیان کرو، مولانا صاحب باپ دے حقوق بیان کرو، مولانا صاحب ماں دے حق بیان کرو، اے باپ دے حق اپنی جگہ بجانے اور ماں دے حق اپنی جگہ بجانے، والدین دے حق اپنی جگہ بجانے، کوئی انکاری نہیں، کتاب و سنت بے شمار دلائل والدین دے حقوق دے موجود نے۔ کدی اے بھی آکھے کہ مولانا صاحب اولاد دے بھی حق بیان کرو، اولاد دے کی حق نے؟ اور جو اساں اولاد نو دینا ہے کل او کو جی لینا نا، کی خیال ہے؟ جو اساں اولاد نو دینا ہے کل او کو جی او دے کلوں لینا ہے، جی ہو جی تربیت کرانگے کل نو نتیجہ بھی تو ہو جائے نکلنا ہے، جی میں دی اولاد نو تعلیم دیاں گے کل نو نتیجہ بھی ہو جائے نکلنا ہے، جو کچھ اولاد نو سکھاواں گے کل نو او کو جی شاڑے کے ہو رہے ہیں۔ اب ایکھو نا اولاد دے حقوق وچو ایک حق، میں قرآن پڑھے ہے، میں نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھے ہے، میں نو جڑی گل دی سمجھ آئیے، سب تو پہلے والدین دے ذمے ایک حق کے اولاد دا جیڑا اسی اکثر ادا نہیں کر دے، اکثر والدین و حق ادا نہیں کر دے۔ اگر میں وضاحت کرانگا تو سب مننے کہ واقعی نہیں کر دے۔ اولاد دا حق کے والدین دے اوپر کہ ماں باپ اولاد واسطے دعا کرن، کی کرن؟ سارے نہیں بولے، اچھی بولو۔ ہن تو ساکھنے مولوی جی یہ تے حق اسی دا کرنے ہیں، اسی دعا کرنے ہیں، ماما دعا کر دیاں نے، باپ دعا کر دینے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائسا بیٹھے نے، آپ نے فرمایا سب تو زیادہ قبول ہون والی دعا باپ دی دعا ہے جیڑی اولاد دے حق وچ قبول ہوندی ہے۔ اور تو آڈے چا اکثر ابے بیٹھے نے، ابے اکثر اولاد دے حق وچ سب تو زیادہ قبول ہوندی ہے دعا تے باپ دی دعا۔ اساں تے ماں نہیں بس شروع کیتا ہے نا، خطیب اڑ دینے تے ہائے ماں، ادیب اڑ دینے تے ہائے ماں، شاعر اڑ دینے تے ہائے ماں،
کم پھڑیا اساں ماں دا نام لے کے تانوں روائی ہونے ہاں پیسے تواڈے کول کڈائی ہونے ہاں حضرات دین سمجھو دین میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو زیادہ اولاد دے حق وچ دعا قبول ہوندی ہے تے باپ دی تساں کدی دعا کیتی تساں کہنا جی کرنے ہاں ہاں مینوں پتہ ہے تسی دعا کردے ہو اللہ میرے پتر دا امریکہ دا ویزا لگ جائے اللہ میرے پتر دی دکان چل جائے اللہ میرے پتر دا کارخانہ چل جائے مائی دعا کر دیئے اللہ میرے پتر دیاں دکانہ چوکیاں ہو جان رزق چوکا ہو جائے کارخانے چل جان انگلینڈ دا ویزا لگ جائے اور مینوں دس تو کدی اپنی اولاد واسطے دعا کی دی ہوئے اللہ میری اولاد نو جہنم دی آگ تو بچا لئی کنے پیو نے جنہ اپنی اولاد واسطے دعا کی دی کنیاں ماما نے جنہ اپنی اولاد واسطے دعا کی دی آج جیڑیاں دعاواں تو کردہ پھرنے اس دعا دا تے قرآن ہے ذکر ہی کوئی نہیں میں تینوں دساں جنہ دعاواں دا رب دے قرآن نے ذکر کیتا ہے جیڑیاں باپاں نے کیتیاں نے باپاں نے وہ دعاواں کیڑیاں نے جیڑیاں آج میں تے تو نہیں کر دے کیڑیاں دعاواں نے ایک نبی دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین اللہ مینوں صالح پتر عطا فرمائی کیڑا پتر اچھی بولو کیڑا پتر صالح پتر تے صالح کنوں آندے نے نیک کنوں آندے نے لو میں تو انہیں بھی گل دساں سمجھاواں میں پوچھیا بابا جی پتر تواڈا بڑا نیک ہے میں کیا کنا کو نیک ہے جی چھڑ دے مولوی جی بڑا نیک ہے میں کیا کی کردہ ہے سویرے جان لگیا مینوں پوچھ کے جاندہ ہے راتی آ کے مینوں حساب دیندہ ہے دعائی میری پوری لے آ کے دیندہ ہے جو میں کھانا ہوئے مینوں لے آ کے دیندہ ہے میں کہا جی ماشاءاللہ واقعی بہت توڑا قابل پتر ہے فرما بردار پتر ہے پر مینوں دسو بابا جی پتر توڑا نمازاں کنیاں پڑھ دے آندھے نے مولوی جو تو کل ٹائم نہیں ہوں میں کہا بابا جی قرآن دی تلاوت تے کردہ ہوئے گا آندھے نہیں مولوی جی بچارہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکیا قرآن تے انہوں ہی نہیں آج میرا پتر بڑا نیک ہے اور تو دنیا جا کھان پین نو نیکی سمجھ لے ہیں پوچھ میرے مصطفیٰ نو نیک اولاد کی نواندے نے علیہ السلام صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک فرماندے نے جدو بندہ مر جاندہ ہے 3 شیواں چھڑ کے جاندہ ہے جیڑیاں مرن تو بعد بھی انہوں فائدہ پہنچان دیا رہن دیا مرن تو بعد بھی 3 چیزاں نے جنہ دا مرن والے نو فائدہ پہنچتا رہندہ ہے نمبر 1 صدقۃ جاریۃ کو زندگی صدقہ جاریہ کر گیا نمبر 2 او علم ینتفع بہی کوئی مولانا قاری صاحب حافظ صاحب شیخ صاحب علم کتاب و سنت سکھا گئے نے انہاں دے سکھے پڑھ دے پڑھا رہے نے انہاں دا فائدہ انہوں پہنچ رہا مرن تو بعد بھی نمبر 3 فرمایا ولد صالح نیک اولاد چھڑ گیا کی چھڑ گیا ہے نیک اولاد چھڑ گیا ہے اللہ دے نبی جی نیک اولاد دی تعریف فرما دیو نبی پاک فرمان دینے یدعو لہو نیک اولاد ہوئے جڑی ماں پہ لئے دعا کرے کی کرے دسو جنہیں نماز نہیں پڑھنی وہ دعا کر سکتے جنہیں قرآن نہیں پڑھنا وہ دعا کر سکتے اور جنہیں نماز نہیں پڑھنی جنہیں قرآن نہیں پڑھنا تو لکھ کہ میرا پتر نیک ہے نبی پاک انہوں نیک نہیں ہو مندے وہ صلات دا تینو مرن تو بعد کوئی فائدہ نہیں جیڑی اولاد تیرے جنازے دے اللہم اغفر لہو ورحمہ دعا نہیں پڑھ سکتی اس اولاد دا تینو کوئی فائدہ نہیں جیڑی اولاد تیری قبر تے کھڑی ہو کے تیری ثابت قدمی دی دعا نہیں کر سکتی اس اولاد دا تینو کوئی فائدہ نہیں جیڑی اولاد دی دعا نال قبر وچ تیرے واسطے آسانیاں پیدا ہون تے جنت وچ تیرے درجے بلند ہون اور جیڑی اولاد تیرے جنت درجے بلند نہیں کر سکتی انہوں او دا کی فائدہ ہے تو صرف انگور کھان نوی نیک اولاد بنا دیا ہے میری اولاد میں نو انگور کھوان دی ہے
میری اولاد مینوں کیلے کھواندی ہے بڑی نیک ہے، اور تیرے نزدیک ہے کچھ یہ سب؟ نیک اولاد کیڑی ہے؟ یدعو لہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے نا، رب ہب لی من الصالحین، اللہ میں نو پتر دیں تے کیڑا منگیا کرو، رب کو منگیا کرو، اللہ نیک اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ ایک اور نبی دعا کرتا ہے، وہ کی اندہ رب حب لی من لدنک ذریتا طیبتا، رب حب لی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء۔ نبی زکریا دعا منگدے نے، اللہ مینوں ایسی اولاد دے جیڑی پاکیزہ اولاد ہوئے، ذریتن طیبتن، اللہ پاک اولاد عطا فرما۔ حضرات ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، بی بی حاملہ ہو جاندی ہے، تو آڈے وچ کو ڈاکٹر کیمی بیٹھے ہونگے، بڑے بڑے سیانے بھی بیٹھے ہونگے، آندے نے جی پتر چٹا گورا لینا ہے، پتر سونا لینا ہے۔ اچھا جی کی کریے پھر؟ جس کمرے چ بی بی رہندی ہے اس کمرے چ سونیاں سونیاں بچیاں دیاں فوٹواں ٹنگ دے، سونیاں سونیاں فوٹواں ویکھے گی، ماں دے پیٹ وچ بچہ سونا ہو جائے گا۔ سیب کھلاؤ، سیب زیادہ کھائے گی، بچہ گورا پیدا ہوئے گا۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور کدی یہ بھی سوچی آئی بچہ نیک لینے، ماں نو قرآن زیادہ پڑھاؤ، کنے کو کرنے جنہ کرام وچ اہتمام کیتا جاندہ ہوئے کہ بچہ نیک لینے، ماں نو نماز 5 ویلے پڑھاؤ، بچہ نیک لینے ماں نو آکھو دعاواں کرے، بچہ نیک لینے پیو نو آکھو دعاواں کرے، بچہ نیک لینے قرآن دی تلاوت ماں نو آکھو کرے، بچہ نیک لینے ایدہ اخلاق اچھا بناؤ، بچہ نیک لینے ماں دا کردار اچھا بناؤ۔ اور کنی کو اساں اپنی اولاد واسطے کوشش کی تھی ہے، کادا ساڑھا اعتراض ہے کہ ساڑھی اولاد چنگی نہیں، اساں انہوں چنگیاں بنان واسطے کیتا کی ہے۔ سب تو پہلا حق دعا دا جڑا اسی کر دے نہیں۔ شریعت نے سانو ایک دعا سکھائی ہے، قرآن نے، دعا کرو، اور اللہ دی قسم ایسی جامع دعا ہے، ایسی جامع دعا تو ہی تصور نہیں کر سکتے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، کئی بڑھیاں تو بھی تنگ نے، تے جے اے دعا کرن تے بڑھیاں تو بھی تنگ نہ ہون۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایدہ ترجمہ ہے وہ عرشاں والیا، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ ساڑیاں بیبیاں تو تے ساڑیاں اولاداں تو سانو اکھاں دی ٹھنڈک نصیب فرما۔ کنیاں میں دعا ہوندی ہے؟ اور ایک دو مولوی صاحب نے، ایک کو پائی اور نے، تے اعتراض ساریاں دے، مولوی جی بڈی نے بڑا تنگ کیتا ہے، مولوی جی اولاد چنگی نہیں، اور دعا سی کنی کو کرنے ہیں، رب نو آکھیا کنی کو آ رہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ ساڑی بیویاں تے ساڑی اولاد نو ساڑے لئی قرۃ اعین، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ سانو متقیاں دا پیشوا بنا، اللہ سانو متقیاں دا امام بنا، اللہ سانو متقیاں دا نگہبان بنا۔ تسی آکھو گے مولوی جی اسی تے دیہڑی دار بندے ہیں، مزدوریاں کرن والے، اسی تے امام ہے ہی نہیں، ساڑی یہ دعا ہی نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا الا وکلکم راعین، تسی سارے امام ہو، تواڈی رعایا تواڈے بال بچے نے۔ ایدہ معنی اے بنیا اللہ ساڑی اولاد نو بھی متقی بنا تے ربا سانو بھی متقی بنا۔
کتنی کمال دعا ہے. اللہ ساڈی اولاد نو پرہیزگار بنا. او یار کدی انج ہاتھ چک کے سرگی ویلے یا فجر ویلے رب کو منگ کے ویکھاں والا. تو بس یہی رٹا لایا میری اولاد چنگی نہیں، میری اولاد نیک نہیں، اور میں نہ تو نیک بنایا کدوں میں انہوں، تو چنگیاں بنان دی کوشش کدوں کی تھی. یہ ایک نبی دی گل سناواں، دعا بھی کردے نے تے تربیت دا انتظام بھی کردے نے. دعا بھی کردے نے نالے تربیت دا اچھی بولو انتظام بھی. ساڑھے تھے انتظام ہوندہ ہے. انتظام پتہ کی ہوندہ ہے؟ بچہ لے پیدا ہویا ہے تے سوچو بچار شروع ہو گئی ہے انہوں کیڑے سکول داخل کرانا ہے. ماں بھی مشورے کر دی پھر دی اپنیاں سہیلیاں نال تے پیو اپنے یاراں نو پوچھدا پھردا ہے منڈا ہو پیا ہے تے ہو گیا 2 مہینے دا تے ذرا دسو ہاں سکول کیڑا چنگا ہے. حالے انہیں کو 3 سال کار 4 سال رہنا ہے تے مشورے آج ہی شروع ہو گئے نے سکول کیڑا چنگا ہے، کیڑے سکول داخل کراواں. اے انتظام میرا تیرا ہے. آوے ہے کہ نبی اولاد رب نے دیتی ہے نالے دعا کر دینے نالے تربیت دا انتظام کر دینے. اللہ نے آکھیا ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو نال لے تے اسماعیل دی ماں نو نال لے. او جتھے اجاڑ بیابان چ میرا گھر بننا ہے نا اوتھے جا کے چھڑیا. ابراہیم علیہ السلام آئے اوتھے لے آ کے بٹھایا تے بٹھا کے جدو واپس چلے تے اللہ کو دعا کر دینے. دعا کی کر دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. غیر ذی زرع دا معنی ہے جتھے نہ کوئی بوٹا نہ کوئی پھل نہ کوئی دانے نہ کوئی گندم نہ کوئی شے کوئی شے نہیں اگدی کھیتی باڑی والی زمین ہی نہیں ایتھے کچھ اگ ہی نہیں سکدا. اللہ اس پتھراں والی زمین دے اندر میں اپنے معصوم بچے نو اور دی ماں نو بٹھا چلیاں. پتہ ربا کتھے بٹھا چلے ہاں؟ ابراہیم کتھے؟ فرمایا عند بیتک المحرم جتھے تیرے نبی آدم نے کدی تیرا گھر بنایا سی. اللہ انہاں دیاں بنیاداں آج بھی مٹی تھلے موجود نے. ایتھے کدی تیرا گھر بننا ہے. اللہ میں تیرے حرمت والے کر دے گوانڈ اپنے معصوم بچے نو تے اپنی بیوی نو بٹھا چلے ہاں. ابراہیم ایتھے بٹھان دا سبب کیے ایتھے بٹھان دی وجہ کیے. ہن وجہ سنے آجے ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ میں اپنے پتر نو معصوم بچے نو چند مہینے دے بیٹے نو تیرے حرمت والے گھر دے نیڑے جیڑا حالے بننے اللہ دے نیڑے بٹھا چلے ہاں. اس واسطے لیقیموا الصلاۃ تاکہ میرا پتر نمازی بن جائے تاکہ میرا پتر اور تو سن بس کرنا اچھا تاکہ میرا پتر نمازی بن جائے. تے آج میں مکان فروخت لا چھڑے ہے میں کیا جی کیوں مسیح دا گوانڈ چھڑ کے ٹر چلے ہو. اے فجرے بانگاں دین لگ پیندے نے میری اولاد پریشان ہوندی ہے ڈسٹرب نہیں آسی. اساں او باہر شہروں باہر جڑی کلونی نہیں نویں او ٹاؤن اوتھے جگہ لے لئیے چوپ چائیں مولوی جی سکون ہی سکون ہے. میں کہا جا لے جا کے سکون جے تیری اولاد نمازی بن گئی تاں گل کرے. جیڑا سکون تو اپنی اولاد نو دے رہے ہیں اے دے وچ تیری اولاد نمازی نہیں بنے گی.
نہ نیڑے مسیت ہونی نہ انہیں مسیتی آنا، نہ نیڑے مسجد ہونی نہ انہیں قرآن پڑھنا، نہ نیڑے اللہ دا گھر ہونا نہ انہیں آ کے دین سکھنا۔ اللہ میں اپنا پتر تیرے کر دے گوانڈ با چلیا، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ویکھو تربیت واسطے انتظام ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے؟ سارے بولو، پاہمیں تواڈی طبیعت کے خلاف ہی گلاں نے پر بولتے پو۔ اے حافظ عمران صاحب کہہ رہے تھے نا اللہ لے آیا تانوں، تے واقعی اللہ لے آیا تو ان میرے کو سنو بھی تے صحیح نا، اللہ میں نو لے واقعی اللہ لے آیا، پر کمیں لے آیا ہے اللہ ہی جاند ہے۔ یہاں حافظ عمران صاحب نے پتا ہے نا کمیں میں نو بلا لیا ہے۔ اے توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے لیقیموا الصلاۃ، اے تل انتظام کر رہے ہیں اللہ تیرے گھر دے نیڑے اس واسطے بٹھایا پتر نمازی بن جائے، تے نال دعا بھی کرتے ہیں، انتظام بھی کیتا ہے تربیت دا، نال دعا دا اہتمام بھی کیتا ہے۔ تے دعا پتہ کیڑی کیتی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ بھائی آؤندی جے کہ نہیں آؤندی؟ چھوٹے ہوندے مولوی نے سکھائی ہے نا، پڑھ لو سارے، رب اجعلنی۔ میرا قاضی صاحب ایک چھوٹا جا خیال ہے، بعض علماء فتوے دیندے نے، آندے نے اے دعا نہیں پڑھنی چاہیے تشہد دے اندر، اے جی یہ ثابت نہیں۔ میں نہ نبی پاک نے آکھیا تشہد اختیار ہے جنیاں مرضی دعاواں کرو، اے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اے ایسی دعا ہے اے دے وچ ماں پیو لئی بھی ہو جاندی ہے، اولاد لئی بھی ہو جاندی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مینوں بھی نمازی بنا تے میری اولاد نوں بھی نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور کدی تم ہی اپنی اولاد نو نمازی بنان دی دعا کیتی ہے؟ تم اگر اے دعا تشہد جو پڑھنا بھی ہے تو تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں آنا کیاں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میریاں دعاواں قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مینوں بھی بخش دے تے میرے ماں پیو نو بھی بخش دے۔ کیسی جامع دعا ہے۔ ہن اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں فجر پڑھنی ہے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں ظہر پڑھنی ہے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں عصر پڑھنی ہے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں مغرب پڑھنی ہے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں عشاء پڑھنی ہے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں وتر پڑھنے نے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں سنتاں پڑھنیاں نے۔ اے دعا کون پڑھے گا؟ جنہیں فرض پڑھنے نے۔ اور ایک اور بھی دعا اللہ نے سکھائی ہے، فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں نو کہہ دیو اے اپنے ماں پیو لئی دعا کریا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ جدو میں چھوٹا جہا ساں جی میرے ماں پیو نے میرے تے شفقتاں کیتیاں، میرے ماں پیو نے میرے تے رحم کیتا، میرے ماں پیو نے میرے نال محبتاں کیتیاں۔ اللہ اج او محتاج نے تو انجی بلکہ تو ود کے انہاں نال محبتاں فرما۔ ہن اے ساریاں دعاواں کنے پڑھنیاں نے؟ جنہیں نمازاں پڑھنیاں نے تے قرآن پڑھنا ہے، تے جنہوں قرآن آؤندہ ہی نہیں، جنہوں نماز آؤندی ہی نہیں، جیڑا نماز پڑھتا ہی نہیں، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید ماشاءاللہ۔ محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے نے۔ بس قرآن سنو۔ السلام علیکم۔
جی قاری صاحب آ گئے نے انشاءاللہ ہن انہاں دا بیان ہوئے گا. میں بس اپنی بات ختم کرن والے پاس سے لے جانا. تھوڑی توجہ ہے. قاری صاحب ایتھے استاد جی نے جگہ چھڑ دیتی. وہ آندے نے تہاڈی موجودگی اسی نہیں بیٹھ سکتے. ماشاءاللہ. چلو تشریف لے. اہلا وسہلا. اچھا جی گل اسی اوتھے ہی شروع کریے جتھے چھڈی ہے قاری صاحب دے آن تے. اے دعاواں کون کرے گا؟ جیڑا نماز. اے دعاواں او کرے گا جیڑا قرآن. تے اساں اپنی اولاد نو اس قابل بنایا کہ وہ دعا کرن. اساں اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا ہے. اساں اپنی اولاد نو نماز والے پاسے لگایا ہے. اوے او ساڈے واسطے دعا تے تاں ہی کرن گے جے اسی انہاں نو اس قابل بناواں گے. حضرات اولاد دی تربیت وہ کتنی ضروری ہے. وہ سمجھ آ رہی جے گل دی کہ نہیں آ رہی؟ وہ سمجھ آئی جے کنی کو ضروری ہے اولاد دی تربیت. اچھا اسی پتہ کی آنے ہاں آبا جی بہ جاؤ. اسی پتہ کی آنے ہاں بچہ وڈا ہوئے گا تے سمجھ آئے. این جی گل ہے نا جی. مولوی جی میں کیا جی تسی گڈیاں پھڑ کے لئی جاندے سو پہ کار خیر تے ہے. آندا وہ بچونگڑا ہے نا تنگ بڑا کردا سی تے میں کیا چل میں تینوں گڈی لیا دینا. میں کیا جی تربیت. آندے نے ہلے چھوٹا جا وڈا ہوئے گا تے اچھی بولو سمجھ جائے گا. شبرات آئی حاجی اور نے شاہ پر پھڑیا پھل چڑیاں دا شرلیاں پٹاخیاں دا. میں کیا جی تسی شرلیاں پٹاخے نہیں مولوی جی او منڈے تنگ کرتے نے. میں کیا چلو میں تو انہوں لیا دینا. میں کیا تے تربیت. آندے نے وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا. میں کیا جی تو آڈا منڈا گلی چ کھلو کے پیشاب پیا کرتا سی. آندے نے مولوی جی وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا. میں کیا حاجی جی مولوی جی حضرت جی شیخ جی تو آڈا منڈا فلمہ ویکھن جاندہ ہے. آندے نے مولوی جی بچے نا وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا. وہ تیری میری تربیت دا عالم ہے. جس نبی دی سیرت سنن واسطے آئے ہیں اس نبی دا اخلاق تے کردار ویخ. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نواس ہے حضرت حسن. کہو ہو اہل بیت دے پروانے ہو. حضرت حسن رضی اللہ ہو. حضرت حسین دے وڈے برا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیغمبر دے کول نے ایک کھجور پئی ہوئی ہے تے حضرت حسن بچے نے انہوں نے کھجور چوک کے منہ میں پا لئی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جتوں ویکھیا حسن نے کھجور منہ میں پا لی چھوٹے جے بچے نے تے آپ نالے منہ چنگلی مار دے نے نالے فرمان دے نے کخ کخ. حسن انہوں سٹ دے پترا اللہ نے محمد تے آل محمد تے صدقہ حرام کر دیتا ہے. کی پتہ ہے ایک کھجور کدرے صدقے دینا ہوئے. کی پتہ ہے کھجور کدرے صدقے دینا ہوئے. تے پترا تیرے واسطے صدقہ جائد نہیں. تے اسی ساڑھے بال جو مرضی کری ہوں تے کھائی ہوں. اسیاں نے ہلے بچہ وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا. پیو جے کرے نا تھوڑی جی سختی بچے نو سمجھان واسطے تے ماما پھپیاں دادیاں پیاں کو رہن بھی دے توں ایڈا تو وڈا حالے ہے کہ ڈاکوے. وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا. او میرے ویرا کل نو جدو تیری اولاد نے بگڑ جانا ہے ادو ایدیاں پھپیاں نے دے کم نہیں ہونا. کل نو جدو تیری اولاد نے بگڑ جانا ہے ادو ایدی ماں نے دے کم نہیں ہونا. کل نو جدو تیری اولاد نے بگڑ جانا ہے ادو ایدی دادی نانی مامی نے کم نہیں ہونا. کل نو جدو تیری اولاد نے بگڑ جانا ہے ادو ایدی خالہ نے کم نہیں ہونا. اوے اللہ دیا بندیا اگر تیری اولاد صبر گئی عزت تیری ہونی ہے اور اگر تیری اولاد بگڑ گئی جتیاں تینوں بہنیاں نے. اپنا معاملہ صحیح کر اپنی اولاد دی تربیت کر. اور باپ دی بھی ذمہ داری ہے تربیت کرنا تے ماں دی بھی ذمہ داری ہے. باپ دی ایک بھی ذمہ داری ہے بچے نو حلال کھلائے
بچے نو جائز مال کھلائے، بچے نو نجائز نہ کھلائے، بچے نو نماز دی طرف لے کے جائے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پتر ہے، عمر نام ہے او دا، اے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں نال میرے نبی نے نکاح کیتا، اے ابو سلمہ دی اولاد نال لے کے میرے نبی دے کول آئیاں، اور میرے نبی نے انہاں بچیاں دی تربیت کیتی، انہاں دی کفالت کیتی، پچھلک اولاد دی، انہاں وچ ایک بچے عمر، اے میرے پیغمبر دے نال بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تے بچیاں دی جویں عادت ہوندی ہے، اے پرات وچ ہاتھ کماندا ہے، کدی اوتھے کدی اوتھے کدی اوتھے ہاتھ ماردا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا بچہ ہے وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، اے نہیں آکھیا اے ام سلمہ پیچھوں لے کے آئی ہے، مینوں کی لوڑ ہے تربیتاں کرن دی، اے نہیں گل آکھی۔ میرے پیغمبر نے حضرت عمر دا ہاتھ پکڑ لیا تے آپ فرماندے نے یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، او میرے پترا اللہ دا نام لے کے کھا، سجے ہاتھ نال کھا تے اپنے اگوں کھا۔ میرے نبی اپنے بچیاں دی کی کر رہے نے؟ اچھی بولو، تربیت کر رہے نے، نالے دعاواں کر دینے، نالے تربیت کر دینے۔ تے تو آنے بڑا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، بڑا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، جوان ہوئے گا تے سمجھ جائے گا۔ تے جے نہ سمجھیا تے تربیت تو نہیں کی تھی، جواب تے تو دینا، کی جواب دے میں گا اللہ نے۔ اور اپنے گھراں وچ ماحول چنگا پیدا کرو، بچیاں نو اگر نیک بنانا چاہندے ہو تے ماواں نو نیک کرو، کیونکہ ماں دی تربیت بچے دی پہلی تربیت ہوندی ہے، ماں دی گود بچے دی پہلی درسگاہ ہوندی ہے۔ اگر ماں ہوئے گی موبائل ویکھن والی، تے آج کل لوگ آندے نا مولوی جی ساڈے بال تے توبہ توبہ، حالے 2 سالاں دا جے تے موبائل نہ دئیے تے پٹ پٹ کے کار سر تے چک لیندے ہیں۔ انجی گل ہے، کیوں ہوئی ہے انجی گل؟ ماں نے راتی سونے تے موبائل ویندیاں، سویرے اٹھنے تے موبائل ویندیاں، دوپہری رات دوپہری گھر وچ آرام کرنا تے موبائل ویندیاں، ہانڈی پکانی ہے تے نال موبائل چلدا پیا، سبزی بندی ہے تے نال موبائل چلدا پیا، روٹیاں پکدیاں نے ہینڈ فری کرنا چے تے موبائل چلدا پیا۔ آندے نے بچے سندے نہیں بچے ویندے نے، بچے سندے نہیں بچے نو وعد کرو گے تو انہوں سمجھ، پر جو ویکھے گا وہ کرے گا۔ آج جنہ کراچ نیکی والا کام ہے، اللہ دی قسم اوتھے ماں نماز پڑھے تے بچہ کول آ کے سجدے تے سجدے کردا ہے کہ نہیں کردا؟ اور دسو پیو نال بچے نو مسیتی لے آوے، پاویں مولوی اور لکھ پیتران، اگلی نماز لے پھر آندا ہے ابو چلے مسجد میں۔ ساڈے مولویوں نے دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرمائے، تے ساڈیاں مسیتاں دے بابیاں نو بھی اللہ حوصلہ عطا فرمائے۔ یہ کوئی بال بچارہ کوئی لے کے آئی جائے نا مسیتی، انہوں انج دا ترندے نے پرت کے وہ بندہ آندہ توبہ توبہ میں نہ مسیتی بچہ کھڑا، بابے بڑے ڈاٹے نے، وہ اللہ دے بندے ہو، بچے دی شور کر نے، بچے رولا پاندے نے، بچے اگوں لنگ دے نے، تے اگے تیرا کنہ کو خشوع خضوع ہے، جیڑا بچہ کو لنگ گیا تے ٹوٹ گیا ہے۔ کنیاں کو تو رب نال تاراں جوڑیاں نے، کیوں اپنی آن والی نسل نو مسجد تو دور کر رہے ہیں؟ اور بچے شور کرن رولا پان اگو لنگن، انہاں دی تربیت کرو، پر مسجد چون تو نہ روکو، انہاں نو مارو نہ، انہاں نو گالاں نہ کڈو، وگرنہ تواڈیاں مسیتاں آن والے وقت وچ ویران ہو جان گیاں۔ اے سارے منڈے لے جان گے کرکٹر، سارے منڈے لے جان گے گیماں والے، سارے منڈے لے جان گے فلماں والے، تم سیدھی کلہ ہی بہ کے چٹول پیا بجائے۔ کیوں نہیں بچیاں نو مسجد چون دیندا؟ تے جے ماں ہوئے نیک، باپ ہوئے نیک،
تے پھر ماں کی کرتی ہے؟ تھوڑی جی وضاحت کر دیو، قاری صاحب تشریف لے نے، میں تھوڑی جی وضاحت بات 5-7 منٹ انشاءاللہ بات مکانا. ماں ہوئے نیک تے اے رات نو سون لگ دیئے. اچھا مکا دیا، چلو جی. اللہ مینوں توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہ کو سنے اللہ سانو اپنے بچیاں دی صحیح معنی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.